پہاڑوں کی برف۔ میں نے قلم کو کاغذ پر جھکایا ہی تھا کہ آواز آئی، اے بیبی، خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے، تیرا بچہ جیوے۔ میں نے قلم کو واپس قلم دان میں رکھ دیا۔ اگر اس قلم کی قیمت 40-50 روپے نہ ہوتی تو میں اسے یقیناً پٹک دیتا۔ صبح سے ہارا 1 بجے تک کی سوچ بچار کے بعد مجھے مزے کا ایک فکرہ سوجا تھا، مگر بیکارن کی آواز نے اسے یوں نوچ لیا تھا جیسے پھونک مارنے سے چراغ کی لو غائب ہو جاتی ہے۔ کیا بھلا سا فکرہ تھا! میرے افسانے کا یہ پہلا ہی فکرہ قاری کے ذہن کو جکڑ لیتا۔ ملازم مکان کی تیسری منزل میں تھا۔ بیکارن کی آواز اس تک شاید نہ پہنچ سکی تھی، ورنہ میری ہدایت کے مطابق بیکارن کو اس کی طرف سے دفع ہو جانے کا مشورہ فوراً ملتا۔ بیکارن بھی ایک ہی آواز لگا کر شاید چل دی تھی۔ یکایک کھوئے ہوئے فکرے کے چند الفاظ گڈمڈ صورت میں میرے ذہن میں ابھرے۔ ایک جلتی ہوئی دیا سلائی بجھے ہوئے چراغ کی طرف بڑھی۔ اس کا رنگ پہاڑوں کی برف کی طرح صاف تھا، مگر نہیں، میں نے برف میں کوئی اور رنگ بھی ملایا تھا، لالا صحرائی کا رنگ، شاید شفق شام کا رنگ، یا ممکن ہے، اے بیبی، خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے، تیرا بچہ جیوے۔ تو وہ کمبخت ابھی تک وہیں نیچے صدر دروازے میں کھڑی تھی۔ دیا سلائی دھوئیں کی ایک منحنی لکیر چھوڑ کر بجھ گئی اور میں پکارا، بیبیاں گھر میں نہیں ہیں؟ بیبی تو نہیں بابو، تو ہی خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے، اے سخی، تیرا بچہ جیوے۔ میں خاموش رہا۔ بیکاریوں سے زبان لڑانا میرا شیوا نہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل بھوک ہوتی ہے اور مجھے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں سوجھ سکا۔ کچھ دیر کے بعد ذہن کی دھن میں حرکت پیدا ہوئی اور افسانے کا ابتدائی فکرہ جیسے آنکھیں ملنے لگا۔ اس کا رنگ پہاڑوں کے برف کی طرح۔ دے دے نا سخی، تو ہی دے دے نا۔ اب کہ بیکارن کی آواز جیسے میرے عین سر پر گونجی۔ میں نے دیکھا تو وہ میرے کمرے کے دروازے پر یوں کھڑی تھی، اس کا پورا دھڑ باہر سیڑھی پر تھا۔ مجھے اس کا صرف ایک ہاتھ نظر آیا جس سے اس نے کباڑ پکڑ رکھا تھا۔ اس ہاتھ کا رنگ پہاڑوں کی برف کا سا تھا، چمکتا ہوا سفید، مگر کہیں کہیں ہلکی سی نلاہٹ دیتا ہوا۔ یہ شاید اس کی رگوں کا رنگ تھا، مگر اس کے ناخنوں نے مجھے زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی۔ یہ ناخن میل سے اٹے ہوئے تھے اور کٹے پھٹے دندانہ دار تھے۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے اس کی انگلیوں میں ایک نہایت متوازن حرکت پیدا ہوئی۔ تو یہ ایسی بے فکری بیکارن ہے کہ بھیک ملنے تک کا وقت گزارنے کے لیے کباڑ پر ڈھولک بجانے لگی ہے۔ کیا ایسوں کو بھیک دینا جائز ہے؟ مگر کیا اتنے سفید ہاتھوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دینا جائز ہے؟ لیکن کیا ہر مجبوری جائز ہو سکتی ہے؟ میں نے تکیے کے نیچے سے ایک آنا اٹھایا اور بولا، یہ لے۔ وہ بولی، ادھر پھینک دے بابو۔ نہ جانے مجھے اس بیکارن کے طرز عمل پر غصہ سا کیوں آنے لگا تھا۔ میں نے آنا پھینکنے کی بجائے پٹک دیا۔ یہ آنا کباڑ پر بج کر کمرے کے اندر دہلیز سے کوئی 1 گز کے فاصلے پر رکا۔ بیکارن نے سیڑھی پر سے ہی جھک کر ہاتھ بڑھایا۔ یوں اس کے چہرے کا ایک رخ بھی میرے سامنے آ گیا، مگر یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے تیسرے حصے میں ہوا۔ یوں لگا جیسے بجلی سی میرے کمر میں پھونک کر اڑ گئی ہے۔ مجھے دروازے تک پہنچنے میں 2 سیکنڈ لگے ہوں گے، مگر سیڑھیاں خالی تھیں۔ میں پلٹ کر تیزی سے گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ گلی کی نکڑ پر جا رہی تھی، پاؤں سے ننگی تھی۔ میلی سرخ رنگ کی شلوار پر اس نے سیاہ رنگ کی گھیرے دار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر اور پیٹھ پر شلوار ہی کے رنگ کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ دوسری گلی میں مڑ گئی۔ بیکارن کے چہرے کی یک رخی جھلک نے مجھے اپنی افسانے سے ہٹا کر یونانی سمنیات کی دنیا میں لا ڈالا تھا، وینس اور سائیکی اور ایفروڈائٹ۔ ہراساں تیری خاتون کے ساتھ یہ چہرہ مماثل ہو جاتا تھا۔ یہ چہرہ جو صرف ایک رخ سے میرے سامنے آیا تھا اور جتنی دیر میں سامنے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، غائب ہو گیا تھا۔ اس اڑتے ہوئے ثانیے میں میرے ذہن نے اس چہرے کی کتنی ہی تفصیلیں محفوظ کر لی تھیں۔ پتلی اور بے حد سیاہ بھویں، موٹی اور بے حد سیاہ آنکھیں، لمبی اور بے حد سیاہ پلکیں، ستواں ناک میں نتنوں کا بے حد خفیف ابھار، بے حد سرخ ہونٹ، بے حد نکیلی ٹھوڑی، بے حد سفید گال، بالکل پہاڑوں کی برف کی طرح۔ پھر مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی۔ دراصل یہ سب کچھ اس ذہنی فضا کا نتیجہ تھا جو میں نے اپنے افسانے کا آغاز کرتے ہوئے قائم کر لی تھی۔ انسان بھی کتنا بے اختیار جانور ہے! اس پر خود اپنے ذہن کا جبر کتنا شدید ہوتا ہے! لا حول ولا قوت! میں قلم اٹھا کر افسانے کا پہلا کھویا ہوا فقرہ ڈھونڈنے لگا، مگر چراغ کی بجھی ہوئی لو پہلے ہی کسی کو ملی ہے جو مجھے ملتی۔
ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں افسانے کا پہلا فقرہ نہ لکھ سکوں تو ایک یہی افسانہ کیا میں کبھی کوئی افسانہ نہیں لکھ سکوں گا؟ جیسے یہی ایک کھونٹی تھی جس پر مجھے اپنے خیالوں کا سارا کچھ تارا ٹانگنا تھا، اور اب یہ کھونٹی ٹوٹ گئی ہے تو میرا خیال پتھر بن گیا ہے اور میں پتھروں کے اس بوجھ تلے دوہرا ہوا جا رہا ہوں۔ پھر ردی خریدنے والے نے گلی میں ایک سانس میں کوئی 20 الفاظ کا فقرہ نہایت کراری آواز میں ادا کیا اور مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ یہ ردی والا پچھلے کئی برس سے ہر روز ایک دو بار اس گلی میں سے گزرتا تھا اور میرے مکان کے سامنے ضرور رکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں اور ایسے آدمیوں کے ہاں ردی بہت عام مل جاتی ہے۔ میں اس آواز کا عادی تھا، افسانہ لکھتے ہوئے بھی میں نے یہ آواز کئی بار سنی تھی اور میرے افسانے کی روانی میں اس نے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی تھی، مگر آج مجھے ردی والے پر اتنا غصہ آیا کہ میں قلم رکھ کر اٹھا، کھڑکی میں سے نہایت قہر آلود نظروں سے دیکھنا چاہا، مگر میری نظر سب سے پہلے گلی کے نکڑ پر پڑی اور مجھے پہلی بار تجربہ ہوا کہ تصور ٹھوس بھی ہو سکتا ہے۔ بیکارن دوسری گلی میں مڑ رہی تھی۔ میں جیسے اس کے تعاقب میں بھاگا کہ میں کتنی گلیوں اور سڑکوں کو طے کرتا ہوا نہ جانے کہاں جا رہا تھا، نہ جانے میں ٹریفک سے کیسے بچا اور چوراہوں کو کیسے پار کیا، نہ جانے میں نے کتنے سگریٹ کب جلائے اور کہاں پھینکے۔ پھر جب میں مال روڈ کے ایک چوک میں ٹریفک سگنل کی سرخ بتی دیکھ کر رکا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں کہیں جا رہا ہوں۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیوں بھئی میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ میں عشق کے سب مرحلوں اور تمام منزلوں سے آگاہ ہوں۔ میں ذرا ذرا سی بات پر رو بھی دیا ہوں اور بڑے بڑے دکھوں کو پی بھی گیا ہوں، مگر مجھے ایسی وحشت کا تجربہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک میلی کچیلی بدبودار اور اجڑ بیکارن کی صرف ایک نیم رخی جھلک نے میرے خون کو کھولاؤ کے نقطے پر پہنچا دیا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے اگر واپس نہ آ سکوں تو شہر کے بچے مجھ پر پتھراؤ کر دیں۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ ہر انسان میں تھوڑا سا جنون ضرور ہوتا ہے، مگر یہی جنون کیا کم ہے؟ جب لوگ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو میں افسانہ لکھ رہا ہوتا ہوں، اور جب میرے احباب شراب پی رہے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ان کے لاشعور میں کس قیامت کے رن پڑ رہے ہوں گے۔ مجھے جنون کی اسی مقدار پر قانع رہنا چاہیے۔ میں گھر لوٹ آیا۔ میں نے رات کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے لٹے ہوئے افسانے کا پہلا فقرہ سوچنے میں کاٹا، مگر جہاں پہاڑوں کی برف میرے ذہن میں آئے وہیں بیکارن نے سیڑھی پر سے ہاتھ بڑھا کر آنا اٹھایا اور کشتے خیال میں یونانی اصنام کے چہروں کی ندیاں امڑ پڑیں۔ میں صبح کو یوں بروقت اٹھا جیسے رات پوری نیند سویا ہوں، پھر اپنے کمرے میں اس اہتمام سے آ بیٹھا جیسے سورج نکلتے ہی دوپہر ہو گئی ہے اور بیکارن اب آتی ہی ہوگی۔ اس مسئلے پر دیر تک میرے اور میرے ذہن کے درمیان خاصی تلخ بحث ہوتی رہی۔ میں کہتا تھا کہ دیکھو تو میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں تو افسانہ لکھنے بیٹھا ہوں، مگر میرے ذہن کہتا تھا کہ نہیں تم جھوٹے ہو، تم تو بیکارن کا انتظار کر رہے ہو۔ اس وقت تو میں نے الٹا اپنے ذہن کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا، مگر جب دوپہر کو بیکارن آئی تو مجھے معلوم ہوا میں اسی کا منتظر ہوں۔ آواز آئی، ہے سخی خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے تیرا بچہ جیوے، اور میں نے سوچا کہ کیا کسی شاعر نے کبھی اس سے بہتر شعر بھی کہا ہے؟ عجیب بات ہے کہ نہ تو میں پلنگ پر سے کود کر اٹھا اور نہ میں نے قلم کو قلم دان میں رکھا۔ میں نے بڑے ٹھنڈے انداز میں صرف اتنا کہا، ارے تو آج پھر آ گئی۔ اس پر مجھے لگا جیسے وہ ہنسی ہے، نہایت مختصر مگر نہایت سریلی ہنسی، جیسے چینی کی پیالی کو چینی کی پیالی چھو جائے۔ پھر وہ میرے کمرے کے دروازے پر سے بولی، بابو تیرا بچہ جیوے۔ میں نے دیکھا تو وہ کمرے کے دروازے پر یوں کھڑی تھی کہ اس کا پورا دھڑ باہر سیڑھی پر تھا۔ مجھے صرف اس کا ایک ہاتھ نظر آیا جس سے اس نے کباڑ پکڑ رکھا تھا۔ اس ہاتھ کا رنگ پہاڑوں کی برف کا سا تھا اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کل سے یہیں کھڑی ہے، وہ ازل سے یہیں کھڑی ہے۔ یکایک میں ڈرا کہ کہیں وہ کباڑ پر ڈھولک نہ بجانے لگے۔ کل میں نے اس کی انگلیوں کی متوازن حرکت سے اپنی شدید ہچک محسوس کی تھی۔ بھیک اتنی بے نیازی سے نہیں مانگی جاتی، بیکارن کو بھیک سامنے آ کر مانگنی چاہیے۔ طوائفوں تک نے اپنے لیے اخلاق کا ایک ضابطہ مقرر کر رکھا ہے، بیکارنوں کو کم سے کم بھیک مانگنے کا تو سلیقہ آنا چاہیے۔ سو شاید اس کی بے نیازی کو شکست دینے کے لیے، یا گزشتہ 8 پہر کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے، یا یوں ہی بے ارادہ میرے منہ سے نکلا، لے جا لا۔ وہ بولی، اللہ تجھے بہت دے وے سخی، اللہ تیرا بچہ جیوے سخی۔ ایک دم وہ ساری کی ساری اندر آ گئی۔ میں اپنے حکم کی اتنی بھرپور تعمیل کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں نے ایک آنا اتنی تیزی سے اس کی بے حد گلابی ہتھیلی پر گرا دیا جیسے وہ آنے کے انتظار میں ذرا دیر اور اسی طرح میرے سامنے کھڑی رہی تو میں کھڑکی میں سے کود جاؤں گا، مگر وہ آنا لے کر بھی اسی طرح کھڑی رہی۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ شیلف پر رکھے ہوئے مٹی کے ایک کھلونے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس ایک لمحے میں اس کے سراپا کا اس نظر سے جائزہ لیا کہ کوئی خامی نظر آئے تو اسے اپنے ذہن میں سے نوچ کر پھینکنے میں آسانی ہو، مگر یکایک اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، ہرن ہے؟ میں نے کہا، نہیں ہرنی ہے۔
وہ اختیار چینی کی پیالیوں سے چینی کی پیالیاں بجاتے دروازے میں سے نکل گئی۔ میں تیزی سے کھڑکی میں آیا۔ وہ ایک آنے کو بچوں کی طرح اچھالتی اور جھپٹتی ہوئی جا رہی تھی، پھر وہ دوسری گلی میں مڑ گئی۔ عورت فطرت کی نہایت خوبصورت تخلیق ہے، مگر حسن تخلیق کی داد کا بھی ایک قرینہ ہوتا ہے۔ نوشگفتہ پھول کو دیکھ کر ہمارے احساسات کو انگڑائی سی آتی ہے اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شفق میں رنگے ہوئے بادلوں کو ہم پیار سے دیکھتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ رات کو چھت پر گرتی ہوئی بوندوں کی موسیقی چند لمحوں کے لیے ہمیں آسمانوں سے اترا سا زینہ معلوم ہوتی ہے اور پھر ہم سو جاتے ہیں۔ میں نے خوبصورت عورتوں کو بھی ہمیشہ اس قرینے سے دیکھا ہے۔ حسن کی طرف ذرا سی زیادہ توجہ دیجیے تو پھر آپ کسی اور طرف ذرا مشکل ہی سے توجہ ہو سکیں گے، مگر جب کوئی حسن زبردستی پر اتر آئے تو زندہ رہنے کی دو ہی راہیں باقی رہ جاتی ہیں، یا تو حسن سے نفرت کرنے لگو اور بھیڑیے کی طرح مار مار کر کھاتے ہوئے مر جاؤ، یا پھر دنیا کے دوسرے تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ لو اور سمندر کے ساحل کی سی زندگی گزار دو کہ وہ فقط ایک کام کرتا ہے۔ وہ سمندر کے مچلتے ہوئے حسن کے لیے اپنا آغوش ہر لمحے کھولے رکھتا ہے۔ کبھی کبھار موجیں اسے چند سیپیاں دے جاتی ہیں، مگر پھر ایک اور موج آتی ہے اور ان کو بھی سمیٹ کر لے جاتی ہے۔ اس کے باوجود ساحل کا آغوش ازل سے کھلا ہے اور ظاہر ہے کہ اس یک طرفہ کاروبار میں کوئی قرینہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کہ حسن کی یہ موج مجھے بھی ساحل کی سی افتادگی کی طرف لیے جا رہی ہے، مجھے اپنے آپ پر ایک بار پھر ہنسی آئی۔ مجھے تو یہ سوچ کر کلیوپاترا پر بھی ہنسی آ جاتی ہے کہ اس کی ناک ننھی سی تھی۔ اتنی بڑی ملکہ اتنی ذرا سی ناک کے ساتھ کیسی عجیب لگتی ہوگی۔ اور میں تو اسپارٹا اور ٹرائے کے فوجوں پر بھی یہ سوچ کر مسکرا دیتا ہوں کہ جب ہیلن کی جوانی ڈھل گئی ہوگی تو اسے دیکھ کر طرفین اپنی حماقت پر کیسے کیسے جھیمتے ہوں گے۔ ہنستے ہوئے میں نے قلم اٹھایا اور یوں لکھنے بیٹھ گیا جیسے آج افسانے کا ایک پہلا فقرہ ہی کیا آخری فقرہ بھی لکھ ڈالوں گا۔ اس کا رنگ پہاڑوں کی برف کی طرح صاف تھا۔ اس کا رنگ ان پہاڑوں کی برف کی طرح صاف تھا جن پر اس کا رنگ پہاڑوں کی اس برف کی طرف صاف تھا جو اس کا رنگ پہاڑوں کی برف کی طرح اس حد تک صاف تھا کہ اور پھر چینی کی پیالیوں سے چینی کی پیالیاں بجنے لگیں۔ ایک موج آئی اور ساحل کو اپنی یادوں کی نمی بخش کر پلٹ گئی۔ اتنی گلابی، اس قدر گلابی، اس حد تک گلابی ہتھیلی پر صرف ایک آنا چمکا اور میں نے اپنے آپ کو گالی دے دی۔ کمینہ، بڑا احسن کار بنتا ہے۔ فطرت کے شاہکار کے پھیلے ہوئے ہاتھ کی قیمت کیا صرف ایک آنا ہے؟ تف ہے تجھ پر اور تیری حسن کاری پر۔ دوسرے دن کی دوپہر کا وقت میں نے اس مجرم کی طرح گزارا جو جرم کرنے کے بعد اپنے اندر جھانکے تو اس کا ضمیر اس پر تھوک دے۔ ان دنوں تو ایک آنے میں ایک چپاتی بھی نہیں آتی۔ مگر سارے لاہور میں صرف میں ہی تو نہیں ہوں جس سے اس نے ایک آنا لیا ہوگا۔ نہ جانے پورے دن میں اس نے کتنوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے۔ تو کیا جس طرح وہ میرے پاس آئی ہے اسی طرح دوسروں کے ہاں بھی جاتی ہوگی؟ سارا شہر مجھے اپنا دشمن نظر آنے لگا۔ اچھا، تو ذہن میں ناراضیت یوں پیدا ہوتی ہے۔ کل رات میرے کشتے خیال میں صرف یونانی اصنام کے چہروں کی ندیاں امڑتی آ رہی تھیں، مگر آج رات تو ادھر ایک چہرہ نمودار ہوتا رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل سارا دن گھر سے باہر رہوں گا، کل کسی ڈاکٹر سے مشورہ بھی کروں گا، کل نماز بھی پڑھوں گا۔ مگر صبح بہت دیر سے آنکھ کھلی۔ نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ نہانے اور ناشتہ کرنے میں خاصی دیر ہو گئی۔ اوپر ہی کی منزل میں بیٹھا اخبار پڑھنا شروع کیا تو دوپہر تک پڑھتا رہا۔ جب ملازم نے آ کر کہا پڑوسی چند منٹ کے لیے اخبار مانگ رہے ہیں تو میں نے وقت دیکھا۔ یکایک کسی چیز نے جیسے میرے اندر اچھل کر مجھے کمرے سے باہر دے مارا اور میں سیڑھیوں پر سے اتنی تیزی سے اترا کہ بچے بھی یوں نہیں اترتے ہوں گے۔ اپنا کمرہ کھول کر میں سیدھا کھڑکی کے پاس گیا اور گلی میں جھانکا۔ 2 بچے سگریٹ کی ڈبیوں سے مکان بنا رہے تھے اور گلی میں سے ایک بڑھیا گزر رہی تھی جو ہوا سے بھرے ہوئے برقعوں میں بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ میں پھر کمرے کی طرف لپکا اور ملازم سے پوچھا، کوئی مجھ سے ملنے تو نہیں آیا تھا؟ وہ بولا، آپ سو تو نہیں رہے تھے صاحب کہ کوئی آتا تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ مزید کریدنے کے لیے مجھے کوئی دوسرا قرینے کا سوال نہ پوچھ سکا اور ملازم جیسے اپنے آپ سے کہنے لگا، بس صبح صبح ایک سبزی والا آیا تھا یا اخبار والا یا پھر ابھی وہ منگتی آئی تھی۔ مجھے اپنی طرف گھورتا دیکھ کر وہ بولا، کوئی بھی تو نہیں آیا صاحب، کیا آپ نے کسی کو وقت دے رکھا تھا؟ میں جواب دیے بغیر پلٹ آیا تو وہ آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ وہ اتنی غیر اہم تھی کہ اس کے آنے کے باوجود کوئی نہیں آیا تھا۔ کیا فرشتوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آج کے دن کو بھی میری زندگی میں شمار کریں؟ سیڑھیوں پر سے آہستہ آہستہ اترتا ہوا میں گلی میں آیا، پھر دوسری گلی میں سے ہوتا ہوا سڑک پر آیا۔
اور دور دور تک نظریں دوڑائیں کہ شاید وہ کسی راہگیر کا دامن تھامے کھڑی ہو، شاید کسی دکان کے سامنے پڑی ہوئی سڑی ہوئی چیزوں میں سے کوئی کم سڑی ہوئی چیز چن رہی ہو، شاید وہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر اداس کھڑی ہو کہ آج اس کی لگی بندھی آمدنی میں سے ایک آنا کٹ گیا۔ سڑک پر معمول کی زندگی رواں تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور واقعی کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسانوں کے اندر کے طوفان ان کے اندر ہی چلتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر سے اس کا طوفان باہر آ جائے تو کیسی قیامت برپا ہو جائے۔ میں واپس اپنی گلی میں آیا تو بچوں نے سگریٹ کی ڈبیوں سے 5 منزلہ مکان تعمیر کر لیا تھا، اور میرے ساتھ والے مکان کے دروازے پر ایک بی بی ردی والے کے ہاتھ اپنی اولاد کی پرانی کاپیاں بیچ رہی تھی، اور وہ میرے مکان کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ تم میری خیرات اس کے لیے اتنی اہم ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بیٹھے بیٹھے ایک طرف ہٹ کر مجھے راستہ دے دیا۔ اس کے پاؤں اتنے میلے تھے جیسے وہ غلطی سے کسی دوسرے کے پاؤں لگا کر چلی آئی ہے۔ البتہ آج اس کے ہاتھ دھلے ہوئے تھے اور ناخن کٹے ہوئے تھے۔ آج تو تمہارے ناخن کٹے ہوئے ہیں، میں نے یوں فاتحانہ انداز میں کہا جیسے محض میرے پاس آنے کی تقریب میں اس نے اپنے پیکر میں یہ خاص اصلاح کی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ یوں گود میں چھپا لیے جیسے کہیں سے چرا لائی ہے اور اب پکڑی گئی ہے۔ پھر چینی کی پیالی سے چینی کی پیالی چھو گئی اور میں اوپر لپکا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میں نے اسے بلانا چاہا، مگر پھر رک گیا، جیسے میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تو سارے شہر میں گونج جائے گا۔ پھر میں نے اشارتاً اسے اوپر آنے کو کہا تو وہ ادھر آنے لگی، مگر مجھے دروازے میں کھڑا دیکھا تو 2 سیڑھیاں چھوڑ کر رک گئی۔ اس نے بھویں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میں یوں ایک طرف ہٹ گیا جیسے نہ ہٹا تو کہیں نیچے ڈوب جاؤں گا۔ میں نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک اٹھنی اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر اٹھنی دے کر کھینچ لیا۔ نہیں بابو، میرے پاس بہان نہیں۔ تم اٹھنی لے لو، میں نے اس کے بول پن سے خوش ہو کر کہا۔ پوری؟ اس نے پوچھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، تمہارے پاس بہان جو نہیں ہے؟ ایک آنا لینے والی بیگانن کے لیے اٹھنی ایسی ہے جیسے افسانہ نگار کی 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے۔ سو میں نے طے کر لیا کہ اس نے اٹھنی کے لیے ہاتھ پھیلایا تو میں اسے کلائی سے پکڑ لوں گا، اور ظاہر ہے جائز طور سے پکڑوں گا کیونکہ میرے پورے 8 آنے اس کے پاس ہوں گے۔ پھر جب میں اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لوں گا تو میں اس سے کہوں گا، میرے افسانے کا پہلا فقرہ ایک کندے کی طرح میرے ذہن میں چمکا اور پہاڑوں کی برف پر شفق برس پڑی، مگر قبل اس سے کہ میرا ذہن پورے فقرے کو سنبھالتا میں نے دیکھا کہ وہ جا رہی ہے۔ اٹھنی تو لیتی جاؤ، میں کچھ ایسے لہجے میں بولا جیسے کوئی ننگا عشقیہ شعر پڑھ رہا ہو۔ وہ پلٹ کر اور دروازے میں سے جھانک کر بولی، لے تولی سکی۔ یہ میں نے بہت بعد میں سوچا کہ میرے اٹھنی دکھانے اور اس کے جانے کی ایک صدی میں وہ ایک لمحہ کب وارد ہوا تھا جب میں نے اٹھنی دی تھی، اور جب میں نے یہ سکہ اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا تو اس کی کلائی پکڑ لینے کا فیصلہ کیوں یاد نہیں تھا۔ پھر ایک دم مجھے احساس ہوا کہ میرا کچھ کھو گیا ہے۔ اٹھنی کے علاوہ میں وہ میرے افسانے کا پہلا فقرہ بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ مجھے صرف اپنا چہرہ دے گئی تھی جو اس کے جانے کے بعد دیر تک دروازے میں سے جھانکتا رہا، پھر وقفے وقفے سے دکھائی دینے لگا، پھر دھندلا گیا۔ 5ویں دن تو وہ بالکل غائب ہو گیا۔ میں نے 6 اور 7ویں دن شہر کی سب لائبریریوں میں یونانی سنگ تراشی پر لکھی ہوئی ضخیم کتابیں چھان ماری، مگر مجھے وینس سائیکی اور افروڈائٹ کے چہروں میں وہ چہرہ نظر نہ آیا جو ان سب سے کسی نہ کسی تفصیل میں مختلف تھا۔ شاید بیکارن کے نتنوں کی خفیف ابھار نے اس کی ناک کے دونوں طرف وینس کی ناک کے مقابلے میں زیادہ متناسب قوسیں پیدا کر دی تھیں، یا شاید سائیکی کی گردن بیکارن کی گردن کے مقابلے میں کوتاہ تھی اور میلی بھی، یا ممکن ہے افروڈائٹ کے مقابلے میں بیکارن کے ہونٹوں کے گوشے زیادہ گہرے، زیادہ جذباتی تھے۔ میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بیکارن کا چہرہ اپنے مجموعی تاثر کی صورت میں مجھے ضرور دیا تھا، مگر جب میں اس کی صرف آنکھوں یا صرف گالوں یا صرف ہونٹوں کے بارے میں سوچتا تو سارا چہرہ برف کی طرح پگھلنے لگتا۔ 7ویں دن شام کے قریب مجھ پر یکایک انکشاف ہوا کہ میں نہایت بے معنی زندگی گزار رہا ہوں۔ چہرے غالب کے شعر نہیں ہوتے کہ جب چاہو اٹھا کر پڑھ لو، یہ تو سامنے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ چہرے تو لمحے ہیں، اور لمحے کب واپس آئے ہیں۔ تم نے ایک چہرہ دیکھا، مانا کہ یہ بے حد حسین، بے حد عجیب چہرہ تھا، لیکن جیسے یہ چہرہ جس کے بارے میں تم سوچ تک نہ سکتے تھے کہ کسی عورت کا ایسا چہرہ بھی ہوگا، یکایک تمہارے سامنے آیا اور گزر گیا۔ اسی طرح کئی اور چہرے آتے رہیں گے اور گزرتے رہیں گے۔ اگر تم ہر چہرے پر سے نظریں ہٹانا بھول گئے تو آخر ایک روز تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے ہمدردوں نے تمہیں پاگل خانے بھجوا دیا ہے۔ ہفتے میں یہ پہلی رات تھی جب میں سکون سے سویا۔ جب میں اٹھا تو سورج کافی چڑھ آیا تھا۔ ناشتے کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے افسانے کا پہلا فقرہ لکھنے بیٹھ گیا۔
جلتی ہوئی ایک دیا سلائی بجھے ہوئے چراغ کی طرف بڑھی اور پہاڑوں پر برف چمکنے لگی۔ ہر طرف ہزاروں آئینے لگ گئے جن میں ہزاروں سورج چمک رہے تھے۔ پھر خیرگی کے اس طوفان میں ایک اور چہرہ ابھرا اور آواز آئی، ہے سخی؟ میں پلنگ پر سے کود کر اترا اور دروازے میں سے جھانکا۔ پھر بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر گلی میں پہنچ گیا۔ پھر دوسری گلی میں چلا گیا، پھر سڑک پر آ گیا۔ وہاں معمول کی زندگی رواں تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور واقعی کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ صرف اتنی سی بات ہوئی ہے کہ محلے کے ایک تانگے والے نے میرے پاس آ کر حیرت سے پوچھا، کیوں بابو جی خیریت تو ہے؟ آپ ننگے پاؤں کیوں کھڑے ہیں؟ تانگے والے نے میرے ننگے پاؤں دیکھ لیے تھے، مگر میرے ذہن کو جو زخم ہو رہا تھا، ایک تانگے والا کیا کسی نے بھی نہ دیکھا۔ کوئی کسی کے زخم نہیں دیکھتا، شاید اس لیے زخم دیکھنے دکھانے کی چیز نہیں ہے، یا شاید اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے زخم ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ زخم جو میرے ذہن میں ہے کسی اور کے ذہن میں بھی ہے؟ اگر ہے تو وہ کہاں ہے؟ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر ذرا سا رو لوں۔ انسان آخری زخموں کے ان نعتوں کو کیوں چھپائے پھرتے ہیں؟ جو ظاہر ہوں تو سب انسان پیار سے ایک دوسرے کو لپٹا لیں۔ تانگے والے کو کوئی جواب دیے بغیر میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ کر یوں پھیل کر لیٹ گیا جیسے کڑے کوسوں کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ذہن سے رجوع کیا، مگر اس نے بھی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ سب سو رہے تھے۔ چاروں طرف نہایت ڈراؤنا سناٹا مسلط تھا۔ آج ردی والا بھی کہیں مر گیا تھا۔ میں نے غنودگی کے عالم میں دیکھا کہ بیکارن میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے، خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے سخی، تیرا بچہ جیوے۔ میں نے چادر نوچ کر پھینک دی۔ وہ دروازے پر سچ مچ کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے سخی، تیرا بچہ جیوے۔ میں کچھ ایسے لہجے میں بولا جیسے وہ باقاعدہ میرے نکاح میں ہے اور میں اس سے ہر قسم کی جواب طلبی کر سکتا ہوں۔ تم اتنے دنوں کہاں تھی؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تم پورے ایک ہفتے بعد میرے پاس آئی ہو؟ میرے لہجے کا اثر صرف اس کی آنکھوں پر ہوا جو کسی گلابی دوا کے حلقے میں سجی ہوئی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی، وہ چمک جو انتہائی پیار یا انتہائی غصے یا انتہائی ڈر کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ بول، کہاں تھی تم؟ میں گڑگا۔ میں یہیں تھی بابو، اور کہاں تھی؟ وہ بچے کی طرح بولی۔ تو پھر تم ایک ہفتے تک آئی کیوں نہیں؟ میں نے اسی لہجے میں پوچھا۔ اور وہ بولی، میں ٹھنی جو لے گئی تھی سخی، ایک آنا اس دن کا، باقی 7 آنے 7 دنوں کے، آج 8واں دن تھا تو آ گئی۔ بکارن کا چہرہ پھرکی کی طرح گھوما اور ایک آن میں پہاڑوں کی برف ٹڑاک پڑاک کر کے چٹکی اور اس کے بڑے بڑے چٹانوں کے ستولے چیختے چنگھاڑتے ہوئے آئے اور میرے سر پر ٹوٹنے لگے۔ وحشیوں کی طرح میں نے بستر پر سے تکیہ اٹھا کر دور پھینک دیا اور اس کے نیچے 5 10 روپے کے جتنے بھی نوٹ رکھے تھے انہیں مٹھی میں لے کر بیکارن کی طرف بڑھا۔ اس کی کلائی کو لکڑی کی طرح پکڑ کر میں نے یہ نوٹ اس کی مٹھی میں ٹھونس دیے اور چیخا، ان روپیوں میں جتنے بھی آنے ہیں اتنے دنوں سے اگر تم ایک دن پہلے بھی یہاں آئیں تو ٹانگیں توڑ دوں گا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔